يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ کل کے بیان میں بھی جنگ بدر کا ذکر چل رہا تھا ساتھ ساتھ۔ اب اگلی آیت میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45، اے ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو اس وقت ثابت قدم رہو، پہلی بات، اور اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ امام ابو بکر عبد الرزاق بن حمام صنعانی وہ روایت کرتی ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ یعنی دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ تم ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ یہ تو ایک کیفیت، لیکن یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر وہ اب جب وہ اشتعال انگیز گیت گاتے ہوئے، گانے بجاتے ہوئے، چلاتے ہوئے آ جائیں دشمن جن سے، تو پھر اب تم زمین کو لازم پکڑ لو۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے تم ان کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو، لیکن اگر وہ اشتعال انگیز حرکتیں کرتے ہوئے یعنی گیت وغیرہ گاتے ہوئے چلاتے ہوئے آئیں تو پھر اب تم زمین کو لازم پکڑ لو اور زمین پر بیٹھ جانا اور پھر یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، ہمارے اور ان کے رب، ہماری پیشانیاں اور ان کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں دونوں کی، اور تو ہی ان کو قتل کرے گا، تو ہی ان کو قتل کرے گا۔ اور جب وہ یعنی دشمن تمہارے قریب پہنچ جائیں تو پھر تم ان پر حملہ کر دو، پھر ان پر حملہ کر دینا۔ اور یہ یاد رکھنا، جنت تلواروں کے سائے میں، جنت تلواروں کے سائے میں۔ جنتی جوانوں کے سردار امام علی مقام امام حسین یاد آ گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جنت تلواروں کے سائے میں۔ خیر، امام طبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص دشمن سے مقابلے میں صابر رہا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے کسی دشمن کو قتل کیا، بھلے وہ خود شہید ہو گیا، بھلے اس نے کسی کو قتل کر دیا میدان جنگ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص قبر کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا، قبر کے فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر ہے کہ کعب احبار میں وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت، کیوں، اس کا کلام ہے اور یہ بھی مجلس قرآن ہے،
جہاں پر اللہ کا کلام بیان ہو رہا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ ذکر اللہ کا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے، تو قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے اللہ کو۔ دو چیزیں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، ان دو چیزوں سے زیادہ اللہ کو کوئی اور چیز پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں، ان سے زیادہ، یعنی زیادہ یہ دو چیزیں پسند ہیں، باقی پھر درجہ بدرجہ جو بھی چیزیں ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو نماز پڑھنے اور پھر قتال کرنے کا حکم نہ دیتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے، وہ فرماتی ہیں کہ قتال کے وقت بھی، عین بحالت جنگ بھی، یعنی کہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عین حالت جنگ میں بھی اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ امام فخر الدین رازی آپ نے لکھا ہے کہ دوران جنگ دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دوران جنگ بھی دل سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس بات میں یہ تنبیہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی وقت بھی اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی رہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، یہ جو بات کے کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو قرآن کی تلاوت کرنے اور ذکر کرنے سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے، ذکر کرنے سے زیادہ۔ تو اصل تنبیہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی وقت اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی رہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے، ایک بندہ ہے جو مشرق سے مغرب تک اپنے مال کی سخاوت کرے، اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، ایک بندہ وہ ہے جو وہ نارتھ ٹو ساؤتھ اپنے مال کی سخاوت کرے، اتنی سخاوت روئے زمین پر سخاوت کرے، اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان لوگوں سے زیادہ ہے۔ ایک وہ بندہ جو مشرق سے مغرب تک اپنا مال سخاوت کر رہا ہے، اور ایک وہ بندہ جو مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کر رہا ہے، مگر تب بھی تفسیر کبیر شریف کے اندر ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنا۔ تو ایک قول ہے کتابہ نے کہا کہ جس وقت بندہ تلوار سے جہاد کی شدت میں ہو، انہوں نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا جو ذکر ہے، اللہ نے اس پر اپنا ذکر فرض کیا ہے۔ قرآن کی آیت جو آ گئی، اس حالت میں بھی اس پر اللہ کا ذکر فرض ہے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے
ایک بندہ مشرق سے مغرب تک مال کی سخاوت کرے اور ایک بندہ مشرق سے مغرب تک اللہ کے راستے میں جہاد کرے، مگر وہ جو ان سے تب بھی اللہ کا جو ذکر کرنے والا بندہ ہے اس کا درجہ اور اجر ان دونوں سے زیادہ ہے جو اللہ. اسی لیے بحالت جنگ بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا کہ بحالت جنگ بھی اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے ذکر کو دل سے بھی اور زبان سے بھی جاری رکھو.